کہ رات کو حصے میں تقسیم ہو جائے گی. ایک وہ ہے تنہائیوں کا ساتھی بن جائے گی. ایک دوسرے جو رب کو منانے والے ان کے لیے رات ساتھی بنے گی, اللہ کے تعلق کے ساتھ. یہ رات کی کوئی عجیب چیز ہے. یوں کہا رات کے صرف 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں, باقی سارے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. ایک رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, ایک سماج کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. ایک رب کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, ایک گناہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, باقی سارے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں. اور اس بات کی علامت ہے کہ میرے بندے تو نے مجھ سے کیا پانا ہے, تو مجھ سے چاہتا کیا ہے. میں تجھے تیری چاہت کے مطابق عطا کروں گا. آج تجھے تیری نگری دی ہے, ہر بندے کے پاس نگری ہے, ہر بندے کے پاس حکومت ہے, ہر بندے کے پاس بادشاہت ہے. بادشاہت ہے تو جیسے چاہے ویسے کر, لیکن یہ نہ بھول جانا کہ تیرے ایک ایک پل کو میں لکھ رہا ہوں اور تیرے ایک ایک لمحے کو میں نوٹ کر رہا ہوں. اور وہ ہے میں کتنا قریب. یوں فرمایا کہ ایک فرشتہ دائیں کرنے میں ہوتا ہے, ایک فرشتہ بائیں کرنے میں ہوتا ہے. جو دائیں کرنے والا فرشتہ ہے وہ حاکم ہوتا ہے, وہ امیر ہوتا ہے, وہ باس ہوتا ہے. اور جو بائیں کرنے والا جو فرشتہ ہے وہ معمول ہوتا ہے. انسان جب کوئی خطا کرتا ہے, بائیں کرنے والا فرشتہ اس کی خطا لکھنا چاہتا ہے, دائیں کرنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھہر جائے, اس کی توبہ کا انتظار کر, اس کے رجوع کا انتظار کر, اس کی زاری کا انتظار کر, اس کو رب کو بنانے کا انتظار کر. دائیں کرنے والا فرشتہ یہ ہے, اب وہ ٹھہر جاتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ دائیں کرنے والا فرشتہ اگر کہے گا تو لکھوں. اور جب یہ بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. ایسے مٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے کیا بھی نہیں. اور عجیب بات ہے جب یہ توبہ اور کرتا ہے, اللہ جب شانہ کی طرف رجوع اور کرتا ہے, اس کے دل کے اندر بے کسی, اس کے اندر اپنی ذات کی نفی, اس کے دل کے اندر احتیاطیت ہوتی ہے. الہی میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ سے رحم نہ فرمایا, اللہ مجھ سے بڑا دنیا میں گھاٹے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ مجھ سے بڑا دنیا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا, اور مجھ سے بڑا دنیا میں یا اللہ نقصان والا ہوگا کوئی نہیں. جب اس کی کیفیت بن جاتی ہے آپ عجیب بات سے حیران ہو جائیں گے. میرا اللہ کہتے ہیں اچھا کہ جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں لکھیں, اس نے جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں لکھیں. اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, اور اس کے دل کے اندر ندامت نہیں ہوتی, اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے, اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں ہوتی, اور اس کے دل کے اندر ندامت نہیں ہوتی, اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے, اس کی آنکھوں میں ندامت نہیں ہوتی, اس کے اشکوں میں ندامت نہیں ہوتی, اس کے قدموں میں ندامت نہیں ہوتی, اس کے انداز میں ندامت نہیں ہوتی, اس کی سوچوں میں ندامت نہیں ہوتی, اس کی چال میں ندامت نہیں ہوتی, اس کی ڈھال میں ندامت نہیں ہوتی, اس کے حال میں ندامت نہیں ہوتی, اس کے کال میں ندامت نہیں ہوتی. تو حضرت پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کا گناہ اتنا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے. اور اگر یہ نیکی کرتا ہے, اور اگر یہ نیکی کرتا ہے, اللہ کے پہچان وہ کیسا کریم ہے. رحمت کا فرشتہ فوراً نیکی لکھتا ہے, دائیں کرنے والا فرشتہ فوراً نیکی لکھتا ہے. خطا فوراً نہیں لکھی جاتی, ندامت کا انتظار کیا جاتا ہے, توبہ کا انتظار کیا جاتا ہے. لیکن خطا فوراً نہیں لکھی جاتی, نیکی فوراً لکھی جاتی ہے. نیکی فوراً لکھی جاتی ہے اور ایک نہیں لکھی جاتی, اس کو 10 گنا بڑھا کے لکھا جاتا ہے. تو میں آج کر رہا تھا, آج شام ہو گئی, آج کی نیکی ہم نے سمیٹ لی, آج کی خطائیں بھی ہم نے سمیٹ لی, آج رات ہو رہی ہے. یہ رات مومن کے لیے ندامت کی رات ہے. وہ نادم ہو کے سوتا ہے, مومن نادم ہو کے سوتا ہے, ظالم عزم کر کے سوتا ہے. مومن کی بھی یہی رات ہے, ظالم کی بھی یہی رات ہے, مومن کی بھی یہی رات ہے, غافل کی بھی یہی رات ہے. مومن ندامت کے ساتھ سوتا ہے.
اسی لیے کرنے والے سے پوچھا حضرت ولایت کا نسخہ بتائیں. وہ آسان میں بڑے چیزیں نہیں کر سکتا, وہ آسان میں بڑے چیزیں نہیں کر سکتا. فرمایا رات کو نظامت سے سو, صبح نظامت سے اٹھ. میرے رب کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ نظامت. رات کو نظامت سے سو. تو تہجد نہیں پڑھ سکتا, بڑی نوافل نہیں پڑھ سکتا, بڑی عبادات نہیں کر سکتا, بڑی ریاضتیں نہیں کر سکتا, تو نماز فجر پڑھ لے, لیکن رات کو سو نظامت سے. اور نظامت ایسی ہو جیسے توبۃ النصوح ہو. اور توبۃ النصوح کیا ہے؟ نصوح جو تھا ایک مرد تھا, اس نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں ڈالا, بادشاہ کے محل کے رہتا تھا, بادشاہ کے محل میں رہتا تھا, اور بادشاہ کے محل میں شہزادیوں کی اور بادشاہ کی جو ہے ملکاؤں کی خدمت کرتا تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ خواجہ سرا ہے جسے ہجرا کہتے ہیں. پہلے دور میں یہ خدمت کرتے تھے. بادشاہ کی ملکہ کا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا, قیمتی ہار گم ہو گیا. اب انہیں جو ہار کہیں باہر میں جا نہیں سکتا, اس لیے فوجی اس مال کی حفاظت کر رہی ہیں. تو ہار تو ہے کسی کے پاس, سب ماننے سے انکاری, اور ہر بندہ اپنی صفائی کا اقرار کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اور میں جو ایسا ہے کہ جو اندر کے خادم ہیں نا اور خادمائیں ہیں, یہ خواجہ سرا ہیں اور عورتیں لونڈیاں ہیں, ان کی تلاشی لی جائے, اور ان کی تلاشی جامع تلاشی لی جائے. اور تلاشی ایسی لی جائے کہ مردوں کی مرد میں, عورتوں کی عورتیں, سب چیز کی تلاشی لی جائے. انہوں نے کہیں کچھ اندر نہ باندھ رکھا ہو, کام سے رام سے, یہ ہر حال میں ہے. یہاں اب سب کو لائن میں کھڑا کیا, اس کو کھڑا کیا گیا عورتوں کی لائن. اب جب اس کی آج تک تو اس کا راز کھلا نہیں تھا نا, آج اس کا راز کھلنا تھا, اور راز جب کھلتا تو اس کا اگلی سزا ہر قلم ہونا تھا. اب اس کے اندر جو توبہ ہوئی نا کہ میرا مالک آج تک میں خطا کرتا رہا, آج تک میں جرم کرتا رہا, میں نے بھیس بدلا, اور میں نے یا اللہ بہت بڑی جو ہے معصیت کی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, بس آج کے بعد نہیں کروں. اس نصوح کی یہ جو توبہ کی نا, اور جب ندامت کی, اور اندر اللہ کے سامنے زاری کی, اور اللہ جل کی شانوں کے سامنے جو ہے یہ کیفیت تھی نا, بس وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس کی باری آنے سے پہلے ہار گئی. اس کی توبہ ایسی تھی, آسمانوں میں ڈنکے بج گئے اور شادیاں نے اللہ جل شانہ کی رحمت کے چھونکے اور ہوائیں چل گئی, اور اللہ والوں نے اس کی توبہ کو توبۃ النصوح کر دیا. کہ ایسی توبہ جیسے نصوح نے توبہ کی تھی. جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس سے ایسے راضی ہوتا ہے, اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے, ایسے ہے کہ جیسے آج تک اس نے گناہ کیا ہی. اللہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں, پتہ چلا کہ ایک جوان ہے, وہ ایک جگہ سے روزانہ شراب لاتا ہے اور شراب پیتا ہے. اب درہ فاروقی مشہور ہے, ازمر کا درہ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں, اور اس جوان کی اوقات کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ شاداں و خرما اور وہ شراب ہاتھ میں لیے, شراب کے برتن میں جو اس دور کا برتن تھا اس میں شراب ہاتھ میں لیے آ رہا. سامنے دیکھا, عمر نے دیکھ لیا مجھے, اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا کہ 2-4 ہو چکے. اب مفر نہیں, بھاگ نہیں سکتا, کہاں جاؤں. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ہاتھ میں درہ لیے کھڑے ہیں کہ ابھی آئے, اس کی خبر لو. اور وہ عمر ہے جس نے اپنے بیٹے کو ایک خطا کے اوپر درے مروائے. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا بیٹا دروں سے مر گیا ہے, اس کا کتنے درے باقی رہتے ہیں؟ کہا کتنے رہتے ہیں؟ کہا اس کو پورا کرو. انصاف فاروقی. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انصاف تھا کہ اپنا بیٹا لفظ جگر, اس سے بڑی محبت شاید نہ ہو, اس سے درے پورے کرائے, اور درے اس کی میت سے پورے کرائے. اب اس نے دیکھا, انہوں نے بھی دیکھا, اب وہ چلتا آ رہا, دور تھا, اور چال کو آہستہ کر دیا. اب یہ چال
پہلے خواہش کی چال تھی اب نظامت کی چال تھی. جو چال پہلے چاہت کی چال تھی اب توبہ کی چال گئی. اب دل ہی دل نے اللہ پاک سے رجوع کیا اور وہ زبان حال میں کہہ رہا ہے اے میرا مالک آج عمل کھڑے ہیں امیر المومنین اور مجھے دیکھ لیا ہے اور میرے ہاتھ میں باقی برتن ہے وہ شراب کی بوتل ہے جو برتن ہے الہی آج معاف کر دیں آج بچا لے آج کی بات نہیں کروں گا یا اللہ آج بچا لے. بس یہ آپ کب کب ہی آ رہے ہیں عمر انتظار میں کھڑے ہیں کہ آج میرے سامنے سے گزرے گا میرے سامنے سے گزرنا ہے کہاں جائے گا. اب درہ انتظار میں عمر کا جلال انتظار میں رضی اللہ عنہ تو سب انتظار میں ادھر عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے ہیں ادھر وہ کھڑا رکھ کے فیصلے بدلوا رہا. ہاں وہ رب جو عمر کا بھی رب ہے رضی اللہ عنہ کا وہی رب جو اس کا بھی رب ہے. اب اس کی نظامت دیکھیں اب اس کی توبہ دیکھیں اب اس کی توبہ سے چال شروع ہوئی. اس کی چاہتیں ساری بچ گئی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں میرے دل میں تھی بڑی لذتیں مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو بگا دیا. وہ ساری لذتیں ختم ہو گئی وہ ساری چاہتیں ختم ہو گئی وہ من کی مرادیں ساری ختم ہو گئی. اب عمر کا درہ نظر آیا ادھر رب کا در نظر آیا. اب دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے یا عمر کا درہ ہے جو کہ جان سے مٹا دے یا کہ شراب والے کو پوری اس کی سزا دے. ایک طرف رب کا دروازہ ہے. اب رب سے بات کرو. رب کے پانے کے لیے نہ مسلح کی ضرورت نہ وضو کی ضرورت نہ حج کی ضرورت نہ عمرے کی ضرورت. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں ان کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے لیکن آپ چلتے چلتے بھی رب کو منا سکتے. میں نے ان کی ضرورتوں سے انکار نہیں کیا. یہ ہمارے مناسک ہیں یہ زندگی کے شعار ہیں یہ اسلام کی نشانیاں ہیں. میں نے ان کی ضرورتوں سے انکار نہیں کیا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ چلتے چلتے رب کو منا سکتے ہیں. اب اس نے چلتے چلتے اللہ اپنے دل کی زندگی کی کیفیت کو بدلا. اس کی من کی کیفیت بدلی اس کے من کی کیفیت بدلی اس کے تن کی کیفیت بدلی اس کی چال بدلی اس کا انداز بدلا. اللہ جل شانہ کے ساتھ ندامت شروع اللہ کے ساتھ ندامت شروع. اور اب دل کے اندر ندامت ہے. سن لو ایک آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں ایک آنکھوں کے آنسو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ہاں ایک چہرے کے آنسو ہوتے ہیں ایک دل کے آنسو ہوتے ہیں. چہرے کے آنسو اور دل کے آنسو میں اللہ والوں بڑا فرق ہے. چہرے کے آنسو میں اور دل کے آنسو میں فرق ہے. اس کا چہرہ تو نہیں رویا اس کا دل رویا ہے اور رب کے فیصلے بدلوائے. جب یہ جوان قریب آیا نا آپ سے شراب کا برتن کا حضرت نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں سرکہ دکھایا تو وہ شراب نہیں تھا سرکہ. اب عمر رضی اللہ کے بعد ثبوت نہیں ہے کوئی کیا کرے. ثبوت ہو تو سزا دے. انصاف تو عمر رضی اللہ سے بڑھ کے کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد کسی کے پاس ہو نہیں سکتا. ہاں ارے دنیا کے اندر یورپ کی بڑی بڑی عدالتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انصاف بھیک کے طور پہ مانگتی ہیں اور انہوں نے وہ انصاف لیا اور وہ کامیاب ہو گئے. معاشرہ ظلم سے چل سکتا ہے معاشرہ کفر سے چل سکتا ہے لیکن معاشرہ ظلم سے نہیں چل سکتا. یاد رکھیں جس معاشرے کے اندر کفر ہو وہ چل جائے گا جس معاشرے کے اندر ظلم ہو وہ کبھی نہیں چلے گا. راج کر رہا تھا اس کی ندامت نے اس شراب کو سرکے میں بدلوا دیا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا لیکن جس پوچھنے سے پہلے اس کی کیفیت کیا ہوئی کہتے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اس جوان جیسی کیفیت تو لیا جو شراب لے کے آ رہا تھا اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ ایک جوان شراب لیتا ہے اور آگے پیتا ہے. اس کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے اس کی تاب میں اس کے انتظار میں کہ ابھی آئے گا اور آ کے اس کو میں سزا دوں گا. اور میں حوالے کے طور پر پہلے عرض کر چکا ہوں وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو سزا دی اس کی خطا کے اوپر اور جرمے پورے کیے. انہوں نے کہا جی جوان
مر گیا، انہوں نے کہا اس کی میت کے اوپر دورے پورے کر دیں. اب اس جوان کے اوپر سارا نقشہ موجود ہے، اس کے بعد سارا کچھ موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تاجر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا تم نے تجارت کرنا سیکھی ہے جو تم بازار میں دکان کھول کے بیٹھے ہو؟ اسلام میں تجارت کے اصول کیا ہے، لین دین کیا ہے، بات چیت کیا ہے، جنس کو کیسے لینا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیا تم نے دین سیکھا ہے؟ اگر نہیں سیکھا تو عمر کے دورے نے اس کی خبر دی. اس کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا، اس کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام کیسا کہ ایک کتا بھی ہے عمر، اگر پیاسا مر گیا کل قیامت کے دن تو اس سے پوچھا جائے گا. اور زمین کے اوپر زمین ہلی ہے، مدینہ منورہ کی زمین پہ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ درہ مارا. کیا عمر سے کیا تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا تو بے انصافی کا شکار ہے؟ اللہ آج کی اگر مانتی ہے اس کی سائنس مانتی ہے، شعور مانتا ہے؟ نہیں مانتی. زمین پہ درہ مارا جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین رک گئی. کتابوں میں لکھا ہے وہ دن آج کا دن مدینہ منورہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا، زلزلہ نہیں آیا. مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی پہ آگ نکلی، لاوا نکلا جسے آج آتش فشاں کی آگ کہتے ہیں. لاوا نکلا. عمر رضی اللہ نے سامنے کھڑے تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ، ہاں یہ سامنے کھڑے عمر نے فرمایا رضی اللہ اس آگ کو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی چادر سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آگ کو سمیٹتے گئے. آگ سمٹتی گئی اور جس جگہ سے آگ نکلی تھی وہاں آگ چلی گئی. اوپر بہت بڑا پتھر دے دیا. وہ دن ہے آگ کے رہے، آگ نہیں نکلی. اور جوان کے سامنے یہ سارے بچے نہیں چل رہے ہیں، یہ سوچے ہیں یہ عمر وہ ہے جس کی رب کے ساتھ بنی ہوئی ہے. لیکن میری بات سنیں، اس عمر کی رب کے ساتھ بنی ہوئی ہے رضی اللہ عنہ اور ہمارے پاس کے وہ صحابی ہیں، لیکن ایک شخص جو خطاؤں میں مبتلا ہے واقعی شراب لے کے آیا ہے اور شراب کوئی نیکی کے لیے نہیں لا رہا، شراب خطا کے لیے لا رہا جس کو اسلام نے حرام کیا ہے، لیکن چلتے چلتے اس نے رب سے دوستی کر دی. فاصلہ تو زیادہ بھی نہیں تھا، وقت میں زیادہ بھی نہیں تھا، تو کچھ کلو میٹروں سے عمر رضی اللہ عنہ کو دور بھی لگا کے رہے تھے. کتنا ہی فاصلہ ہوگا کہ آپس میں نظریں ٹکرا گئی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تھا اور اس نے بھی دیکھ لیا تھا. آپ اس بات کو سمجھیں، جس حقیقت میں آپ کو لا رہا ہوں اس حقیقت کو سمجھیں. وہ تھوڑا سا فاصلہ تو تھا، لیکن اس تھوڑے سے فاصلے میں اس کی ندامت کتنا کام کر گئی. معلوم ہوا آج اگر فیصلے نہیں ہو رہے، اللہ جل شانہ کی رحمت عذاب رحمت میں نہیں بدل رہا اور اللہ کی رحمت کے فیصلے نہیں ہو رہے اور میری زندگی اللہ کی محبت میں نہیں ڈھل رہی اور عذاب جو ہے رحمت میں نہیں آ رہا اور میرے اوپر جو مشکلیں ہیں وہ نہیں بدل رہی، تو معلوم ہوا کہ میری کسی ندامت میں پڑی. وہ ندامت لے آؤ کہ اس جوان کے اندر ندامت تھی، وہ ندامت لے آؤ. اس نے فیصلے بدلائے اور پوچھا کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر سرکہ ہے. اچھا دکھاؤ. دکھایا تو شراب نہیں تھا، سرکہ. عمر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ایک دم اٹھے اور بقی قبرستان کی طرف گئے. بات ہوتا بقی کے بارے میں سوچتا ہوں، ایک دفعہ ایسے سرور کونین کے روزے اثر سے بعد سلام پڑھ کے آیا، ایک دم خیال آیا میرے آقا کا کہ قدم مبارک کی طرف بقی ہے. جہاں میرے سرور کونین کے پاؤں مبارک ہے نا، جگہ تو بقی اسی کی طرف ہے. ایک دم اسے خیال آیا تو واقعی میں نے تو بات کی ہے، میرے آقا کے قدموں میں جنت ہے. ہاں، جو سرور کونین وسلم کے قدموں پہ قدم رکھے گا، میرے آقا جہاں چلے وہ چلے گا. میرے آقا نے جو سوچا وہ سوچے گا، میرے آقا نے جو چاہا وہ چاہے گا، میرے آقا نے جو بولا وہ بولے گا، میرے آقا نے جو پہنا وہ پہنے گا، میرے آقا نے جو کھایا وہ کھائے گا. میرے آقا نے جس زندگی کے دن رات کو گزارا
اس کی صبح آقا جیسی، اس کی شام آقا جیسی، اس کی دوپہر آقا جیسی، اس کی رات آقا جیسا، اس کی خوشی آقا جیسی. یہ نہ ہو کہ خوشیوں میں پھر اپنی مرضی کروں گا، میں غم میں میں اپنے رواج کو پورا کروں گا. نہیں، اللہ کی قسم سن لو، اگر اسے جنت البقیع نصیب نہ ہوئی لیکن وہ آقا کے قدموں کا ہمیشہ دیکھ کے چلتا رہا. قدموں سے مراد میرے آقا جن چیزوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، جو نشانیاں چھوڑ کے گئے ہیں، اگر چلتا رہا تو کیا فرمایا کہ اگر عشق نبی ہو سینے میں، مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں. دنیا میں جہاں مر جائے اللہ جل شانہ وہ اس کو مدینے میں اٹھائیں. عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، ایک دم دوڑے، بقیع کے اندر دیکھا جنت البقیع میں کچھ ویران قبروں میں ایک بوڑھا بیٹھا ہو رہا. اب عمر رضی اللہ کو عادت دیکھ کے وہ ایک دم بیچارہ گھبرایا، آج میری شامت آ گئی. وہ دوڑا آگے. عمر نے فرمایا ٹھہر جا، اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا حکم سمجھ کے آیا. کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے تمہیں؟ اللہ کے عرش کو ہلا. یہ ندامت ہے کس ہے؟ یہ اللہ کے لیے رونا ہے کیا؟ کہنے لگا. اللہ نے فرمایا کہ کیا کہہ رہا تھا، اللہ کی کیا باتیں کر رہا تھا؟ اس طرح ایک جوان نے اتنی بڑی خطا کہ ہاتھ کے اندر خطا والی چیز بھی ہے، خراب ہے نا، حرام ہاتھ میں ہے، پھینک بھی نہیں سکتا، اڑے بھی نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. سامنے عمر کھڑے رضی اللہ عنہ، لیکن رب سے وہیں بیٹھ کے تار ملائی اور ڈائریکٹ چیلنج کی، ایمرجنسی ملائی وہیں بیٹھ کے ایمرجنسی. یہ ندامت ایمرجنسی ہے، یہ ندامت 17 ہے، یہ ندامت 15 ہے. یہ ندامت وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے. اسی طرح اب بابے نے کیا کہا، بوڑھے نے کہنے لگا میں تھا بلیا، آواز اچھی تھی، شکل و صورت میں طاقت اور شباہت تھی، میرے گانے کو لوگ سنتے تھے، بہت مال ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے، درہم ہوتا تھا، دینار ہوتے تھے. اب آواز بری ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، لوگوں نے منہ لگانا چھوڑ دیا، کئی دن کا بھوکا پیاسا ہوں. اب اللہ کے سامنے آیا ہوں اور بغیر بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. میرا مالک جب میں اچھا تھا، میری آواز اچھی تھی، اس وقت کھانا ملتا تھا، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے گانا گایا، میں نے راگ اور موسیقی سے دل بہلایا اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا. کریم اللہ، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب سب چیز چھن گئی ہے، اب تیرا دروازہ ہے، معاف کر دے اور روٹی کھلا دے، معاف بھی کر دے اور روٹی بھی کھلا دے. اللہ بھوکا ہوں، اللہ پیاسا ہوں، اللہ کپڑے نہیں ہے، اللہ رہنے کو گھر نہیں ہے، قبرستان میں آیا ہوں. اب اس بوڑھے نے اللہ کے ساتھ کیا رانو نیاز کیا. نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس کیفیات ہے. اللہ والو، نہ میرے پاس الفاظ ہیں، نہ میرے پاس کیفیات ہیں. یہ غم ہے نا، غم یہ ندامت ہے. اس کے سامنے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپکے چپکے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. ارے یہ اس کے ترجمے نہیں ہوا کرتے. کیفیات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملا کرتے. کیفیات اپنی ایک ساز ہوتا ہے، کیفیات کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے، کیفیات کا اپنا ایک درد ہوتا ہے، کیفیات کی اپنی ایک کڑن ہوتی ہے. اب اس میں بابے نے کیا کہا ہوگا، اس بوڑھے نے رب کے ساتھ کیا باتیں کی ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کو کیسے منایا ہوگا، اور اللہ پاک جل شانہ کے سامنے کیسے جو ہے راز و نیاز کیا ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں حکم ملا کہ میرا ایک بندہ پریشان ہو کے کیا ہے، جا عمر اس کی مدد کر. عمر رضی اللہ عنہ سوری ہے اور اس کا باقاعدہ وظیفہ لگایا، اس بے گھر کو گھر دیا، اس پیاسے کو پانی دیا، اس بھوکے کو کھانا دیا، اور اس کی زندگی بھر جب تک وہ مرا نہیں اس کی کفالت سرکاری بیت المال سے طے کیا. کون ہے جو اس کریم کے دروازے کو ایسے کھٹکھٹائے جیسے جوان نے کون ہے جو اس کریم کے دروازے کو ایسے کھٹکھٹائے جیسے بوڑھے کبیر نے کھٹکھٹایا.
کون ہے جو اس کریم کا دروازہ ایسے کھٹکھٹایا جیسے توبہ النصوح اس نصوح نے کھٹکھٹایا تھا جو کہ چوری شدہ ہاتھ کی تلاش کے لیے اس کی تلاش کی گئی. آج کی شام ہو گئی. میں اپنی بات کو پھر دوہرا رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کی آج کی شام ہو گئی. صبح کو تاریکی نے لپیٹ لیا. رات دو حصوں میں بٹ گئی. ایک رب کو چاہنے والے کی رات ہے, ایک خواہش کو چاہنے والے کی رات ہے, ایک رب کو منانے والی کی رات ہے, ایک گناہ کو منانے والے کی رات ہے. اور عجیب سی بات ہے, دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں, دروازے کھلے ہیں. ہماری راتیں کیسے گزری؟ ہمیں رات کے 3 حصے. آدمی 3 جو سو گیا, نہ کھویا نہ پایا. ایک وہ شخص ہے, ایک وہ شخص ہے جو کمر بستہ ہوا اللہ کو محبت کرنے میں, اللہ کو منانے میں, اللہ سے وعدے کرنے میں. اور ایک وہ شخص ہے جس نے رات کی تاریکی میں اللہ کو ناراض کرنے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں رات لگا. ہماری سابقہ راتیں کیسی گزری؟ ہماری سابقہ شامیں کیسی گزری؟ ہماری سابقہ صبح کیسی گزری؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کسی اللہ والے سے عرض کیا کہ حضرت ولایت کا نسخہ بتائیں. میں زیادہ مشقتیں نہیں کر سکتا, میں زیادہ ریاضتیں نہیں کر سکتا. تو فرمایا ندامت سے سو, ندامت سے سو, ندامت سے سو. میں ایک اللہ والے کا پاؤں دبا رہا, بہت بڑے اللہ والے باکمال دنیا سے مثال کر گئے, میرے شہر نہیں تھے, ان کے سب بڑے اللہ والے, ان کے پاؤں دبا رہا. بہت شفقت فرمانے سے ہمارے پاس فرمانے تھے. تو میں نے ایک دفعہ مجھ سے فرمانے لگے کیا بات ہے, ایسے میں نے یاد کر دیا. میں نے کہا میں کشٹ مانگتا ہوں. اس دور میں کشٹ کے لیے انسان کا ایک دور ہوتا ہے, انسان کو بات چیزوں کی بات ہوتا اپنا ایسی طلب بھڑک ہوتی ہے, ایک طلب ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, ہر دور کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے. تو فرمانے لگے اگر کشٹ چاہتا ہے تو پھر کم کھا اور ندامت سے کھائے. بس یہ 2 لفظ فرمائے, بات ختم ہو گئی. میں اس دن اوپر ایسے کھڑا تھا منگل کے دس میں, جوان کو دیکھا, دونوں پائپ اس پکڑ کے دوڑ تو آ رہا تھا. دیکھے کہ کھانے کے لیے دوڑتا ہے, دونوں پائپ ہے یہ سیڑھیوں کے ایسے پکڑ کے ایسے دوڑتا آ رہا تھا, جیسے پائپ نہیں پاپ تھے. اللہ اکبر. ہر وقت کہتے ہیں بیمار, اور اگر نے ایک دفعہ فرما دیا تو بیمار نہیں, اس کے بعد سو جائیں. یہ ندامت ایک ایسی چیز ہے انسان کو کون جگہ پہنچا دیتی ہے. ندامت کی ساری فرمایا کہ کم کھا اور ندامت سے کھا. اور ادھر میں نے فرمایا, میں نے آج کی آپ کی خدمت سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ولایت کا مشہور آتا ہے. تو فرمایا ندامت سے سو اور ندامت سے کچھ. ندامت ہونا کیا ہے؟ اللہ نے شان ندامت سے کھاتے تھے. اے اللہ آج سارا دن میں نے تجھے راضی نہ کیا, اگر نماز پڑھی بھی تو تیرے دھیان کے بغیر پڑھنا. یا اللہ میں نے اگر ذکر بھی کیا ٹوٹا پھوٹا تو یا اللہ تیرا دھیان سے نصیب نہ ہو. اللہ تیری ذات عالی کی توجہ مجھے نہ مل سکی. یا اللہ تیرے حبیب کو کیا منہ دکھاؤں, یا اللہ میں تجھے کیا منہ دکھاؤں. یہ ندامت کی اللہ پاک سے باتیں, یہ ٹوٹی پھوٹی بات ہے. یا اللہ میں چاہتا ہوں تیرا دوست بن جائے, یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں, ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں, ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر تیرا میں ہوشیار رہوں. یا اللہ کیسے ہوگا کہ تو میرا دوست بن جائے, یا اللہ کیسے ہوگا کہ تم سے میرا تعلق جڑ جائے, یا اللہ کیسے ہوگا کہ یا اللہ تو میرا دوست ہو, میں تیرا دوست ہوں, اور تیری باتیں ہوں, تیری یادیں ہوں, تیرے تذکرے ہوں, تیری محبتیں ہوں, تیرا پیار ہو, میں اس میں رنگ بچ جاؤں. یا اللہ مجھے ٹھنڈے پانی میں مزہ آیا, تیرا نام سننے میں مزہ نہ آیا. یا اللہ مجھے لذیذ کھانے میں مزہ آیا,
اللہ تیرے نام کے جب میرے مزہ نہ آیا، یا اللہ مجھے نام بستروں میں مزہ آیا، مجھے مسلح کے مزہ نہ آیا، اللہ وہ قدر میرے لیے پھر سے زندہ کر دے کہ پہلی امتوں کے لیے، پہلے لوگوں کے لیے، پہلے امت اس امت کے پہلے لوگوں کے لیے تو نے عطا کیے تھے، یا اللہ تیرے لیے کون سے دے رہے سوتے سوتے ایسی باتیں کرتے۔ میں رات آیا کسی یہاں دس میں کوئی چیز بھول گیا تھا، میں نے دیکھا سارے سو رہے، ایک کو دیکھا وہ پھنسی ہاتھ کے لیے پڑھ رہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایسی تصویر لیے وہ ایسے ہاتھ سے پڑھ رہا تھا، اس کا نام جپتے جپتے، اس کا نام لیتے لیتے اور اس سے باتیں کرتے کرتے میں نیند میں کھو جاؤں۔ نیند ہی کیا ہے، آدھی موت ہی تو ہے، میں نیند میں کھو جاؤں، اس کا نام لیتے ہدایت کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے، استغفار کرتے کرتے، میرا مالک نے مجھے اتنا کھلایا، میں نے تیری نافرمانی کی۔ اللہ میں نے کتے کو دیکھا، ایک بندہ اللہ سے بیٹھا باتیں سوتے ہوئے باتیں کر رہا تھا، یا اللہ میں نے آج ایک کتے کو دیکھا، وہ اپنے مالک کے سامنے دم ہلا رہا تھا اور اس کے بچے اور وہ اس کو مار رہے تھے، اللہ وہ دور نہیں چھوڑ رہا تھا، یا اللہ اس کو اعلیٰ کھانے نہیں دیتے، اس کو تو بچہ بچہ کہتے ہیں گھر کا، اور کبھی مل جائے تو لے لیتا ہے، کبھی نہ ملے تو صبر کر دیتا ہے۔ میرا مالک تو نے مجھے کتنے کھانے کھلائے، اللہ تو نے مجھے کتنی چیزیں کھلائی، اللہ اس کو کبھی گلاس میں، اللہ اس کو کبھی منرل واٹر، یا اللہ اس کو کبھی صاف پانی، یا اللہ اس کو کبھی ڈسٹل واٹر، یا اللہ اس کو کبھی اعلیٰ برتن میں پانی نہیں دیا، یا اللہ نالی میں یا گندی جگہوں میں پانی پی لیتا ہے۔ میرا مالک کا کتے سے بدتر نکلا، اللہ وہ مالک کا وفادار کا تیرا بیوقوف نکلا، باتیں کر رہا، یا اللہ میں تیرا کتے سے بدتر ہوا تھا، اللہ تو میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوق ہوں، میں نے اپنے آپ کو اتنا بدتر بنا دیا، اللہ اب میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا، اپنے آپ کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ سوتا ہوا یہ کہے ان میں خلابی دوستوں کی للہ رب العالمین، اللہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری عبادت، میرا سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، یا اللہ یہ میری اپنے لیے تو قبول کر لے، اللہ اپنے دل کو پیش کرتا ہوں، جیسے میں اس دن عرض کیا ایسے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے جیسے ہاتھ کا پیالہ بناتے ہیں، اور یہ تصور کریں یا اللہ میرا دل صرف اپنے ہاتھوں میں ہے، میرا دل میرے ہاتھوں میں ہے، اللہ تو اس کو قبول کر لے، اپنی ذات عالی کی بات اللہ اپنی پہچان کے لیے قبول کر لے، یا اللہ یہ سیاہ دل ہے، یہ تاریخ دل ہے، یہ سیاہ دل ہے، اللہ اس کو دھو دے اپنی محبت، سوتے سوتے اللہ پاک سے باتیں کر لے، سوتے اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، مجھے یہ بتائیں ایک بات کا جواب آپ بھی دیں، جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اور وہ غلام جو اپنے آقا کو اس نے ناراض کیا ہو، آپ میری بات کو توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ ایک مالک نے اپنے آقا کو ناراض کیا، کیسے ناراض کیا؟ آقا کا بیٹا گم ہو گیا، مالک رہتا تھا لاہور میں، کسی نے کہا کہ کراچی میں مل جائے گا، اس نے بھیجا کراچی میں، خرچہ دیا، کرایہ دیا، سب کچھ دیا، اس کو کراچی میں گیا۔ اب یہ پتہ کراچی میں گیا، اس نے جا کے کراچی میں سمندر کی سیر کی، کلسٹر کی سیر کی، فلاں کی سیر کی، فلاں نہ گیا، پھر خریداری کی، بہت دنوں کے بعد آیا، اب اس کے اندر بے چینی، اس کے اندر بے قدری، بے خیالی، میرا بیٹا کیا ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، آیا نا بہت سارے گفٹ لے آیا، بہت سارے تحفے لے آیا، اور پل پل کی سنائی کہانی کہ میں نے سمندر کی سیر کی، سمندر کے کنارے اونٹ چل رہے تھے، اس کے اوپر میں نے سیر کیا، پھر کشتیوں کی سیر کی، وہاں جہاز سے حیران ہو، کہا میرا بیٹا
کہ اب اس نے کبھی اور بات سناتا ہوں. پھر میں فلاں جگہ گیا, میں قدر میں گیا, اس کی کس طرح گیا, وہ میرا بیٹا کہ ٹھہرے تو صحیح, میں نے فلاں جگہ یہ کھایا, میں نے یہ کیا. مالک راضی ہو گئے نا خراب ہو. اب اسے تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا, تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا میں تو بڑا مجرم نکلا. کرنے کیا گیا تھا, پر کیا آیا, مالک ناراض, بہت زیادہ ناراض, اور کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے, آج کے بعد میرا کوئی تعلق نہیں. اس کو گھر سے نکال دیا, اس کو گھر سے نکال دیا, اپنی چاہتے اس سے ختم کر دی. اب اسے جب احساس ہوا اور اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی, اب پتہ کیا کرتا ہے, روزانہ رات کو یہ آتا تھا سونے سے پہلے اپنے مالک کے دروازے پہ آ کے نا اپنی خطائیں بیان کرتا, مالک کی تعریفیں کرتا اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا. روز آگے کرتا, سب سے کرتے وہیں سو جاتا, پھر صبح اٹھتا اور پھر اعتراف کرتا. روز اس نے یہ سیوا اختیار کیا. چند ہی دنوں کے بعد مالک کو ترس آیا, مالک کو رحم آیا اور کہنے لگا ہے تو مجرم لیکن جو اس کا اعتراف کرتا ہے, روز کرتا ہے, روز, اس لیے میں نے اس کو ذرا آزمایا کہیں اپنے اعتراف میں کچا ہے یا پکا ہے. یہ اوپر سے کر رہا, حقیقت میں کر رہا. اس لیے میں اس کو روز دیکھتا رہا. روز دیکھنے کے بعد معلوم ہوا نہیں, اپنے اعتراف میں, اپنی ندامت میں, اپنے اندر کی چاہت میں اور اپنے غم کے آنسو میں یہ حقیقت ہے. اس لیے جا میں نے مجھے معاف کیا. آپ یقین جانیے, روزانہ رات کو ندامت کی باتیں کرنے والا, ندامت کی کروٹ لینے والا, ندامت کی نیند سونے والا, ندامت کے اوڑھنے بچھینے کو لے کر چلنے والا, وہ ایسا ہے جیسے اس نوکر کی طرح کہ جو جس نے اپنے مالک کو ناراض کیا تھا, اب مالک کے سامنے آیا اور روز بیٹھ کے مالک کے سامنے گفتگو کرتا ہے. اللہ پاک اس کو بھی ایسے معاف کریں گے جیسے مالک کو معاف کر دیا. پھر مالک نے معاف نہیں کیا, کہا ہے تو تیرا. یہ جو مومن ہے نا, مومن سننے اللہ والے, یہ اللہ کا ہے. ارے غیر مسلم کی رب کے ہیں, کافر بھی رب کے ہیں, مومن بھی رب کے ہیں, لیکن مسلمان کے ساتھ میرے رب کا معاملہ اور ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے خاص اپنے قبیلے, اپنے خاندان میں میرے رب کہتے ہیں ہے تو میرا, پھر کیا کروں. اس کو رب اپنے سینے سے لگاتا ہے, اپنی رحمت کے سینے سے لگاتا ہے, اور وہ یہ عنایات اس سے کم کی تھی وہ پھر سے شروع کر دیتا. جو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں تو مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا جب بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے, اور استغفار ندامت, استغفار کا دوسرا نام ندامت, استغفار کا دوسرا نام توبہ, استغفار کا دوسرا نام جرم کو مان جانا, استغفار کا دوسرا نام اعتراف جرم کو. جب بندہ کرتا ہے نا, پھر اللہ جب نشان ہو وہ روزی جو اس کے گناہوں کی وجہ سے تھی, مفہوم بات کر رہا ہوں, وہ روزی جو اس کے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی, اس کا ادارہ استغفار سے کرتے اس کی روزی زیادہ کر دی. اس کی مثال دیکھیں, اس کی ندامت, اس کی خطاؤں کی وجہ سے اس کی روزی روک گئی. اس کے خطاؤں کی وجہ سے عذاب آنا چاہیے. ہوا کیا, جاگ رہے, تو نہیں کہے کیوں ہے, توجہ ہے, آنکھیں جاگ رہی ہے, دل جاگ رہا, بعض وقت آنکھیں جاگ رہی ہوتی ہیں, دل سو رہا ہوتی ہے. کیا کر رہا روزی بڑھ جاتی ہے استغفار کرنے. ابھی استغفار کو لازم پکڑتا ہے, استغفار کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کے گناہوں خطاؤں کی وجہ سے اس سے عذاب آنا چاہیے, اس کی روزی اس کا ادارہ بن جاتی, اس کی ڈھال بن جاتی, اس کی روزی تھوڑی ہو جاتی. پھر جب یہ استغفار کرتا ہے, استغفار کی وجہ سے استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی روزی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا استغفار کرنے والے کو پہلے ملتے ہیں, استغفار کرنے والے پہ بالیاں ہوتی ہیں, استغفار کرنے والے کو باغات ثمرات ملتے ہیں, استغفار کرنے والے کی فخر.
آج امت میں جو مال ہے، امت میں جو گناہ ہے اور امت میں جو عذاب ہے، اس کا علاج صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اپنی طرف سے توبہ، سارے عالم کی طرف سے توبہ، پوری امت کی طرف سے توبہ، اور سوتے سوتے بھی اگر آپ معاملہ شروع کر دینا، سوتے ہوئے اللہ سے باتیں کرنا، سوتے ہوئے اللہ پاک سے راز و نیاز کرنا، آپ پاک ہیں ناپاک ہیں، آپ باوضو ہیں بے وضو ہیں، آپ جس حالت میں ہیں، اس زبان سے اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، اللہ کو اپنا غصہ سنائیں، اللہ کو اپنا حال سنائیں، اللہ سے اپنی باتیں معاملہ ٹھیک کریں کہ یا اللہ میں تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، تجھے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرا مالک مجھے نفس و شیطان نے بے بس کیا ہوا ہے، اللہ میرے پاس میں جتنا تھا وہ بھی تیری رحمت کی وجہ سے تھا، اللہ میں نے اتنا کر دیا، یا اللہ میرے پاس میں جتنا نہیں ہے، یا اللہ تو کر دے، اللہ سے میری کون سی دیر ہے، اللہ تو کر دے گا مجھے کون پوچھے گا، اللہ میں کروں گا تجھ سے تو مجھ سے پوچھے گا، سارا عالم پوچھے گا، اللہ تو جو کر دے گا تو سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر میں نے کوئی خطا کی دنیا والے ہی مجھ سے پوچھیں گے، کسی کے حق میں اگر میں نے کوئی خطا کی تو کسی کا نقصان پہنچا، اور اگر دنیا والوں سے چپ کیا تو مجھ سے پوچھے گا ہی پوچھے گا۔ یہ باتیں ندامت، اپنی زندگی کی چال میں ندامت لائیں، اپنی زندگی کے حال میں ندامت لائیں، اپنی زندگی کے خیال میں ندامت لائیں، اپنی زندگی کی ڈھال میں ندامت لائیں، ہمارے اوپر ندامت کا لباس ہو، ہمارا اوڑھنا ندامت ہو، ہمارا بچھونا ندامت ہو۔ میرے رب کو ندامت بڑی پسند ہے۔ میں اسے ایک دعا سے توجہ کر رہا تھا، وہ ایک وضو کی دعا ہے، وضو کی کون سی دعا ہے؟ وضو کے درمیان دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اب میں سوچا کہ یا اللہ پہلے سب سے پہلے ندامت کو تم نے بیان فرمایا، اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کروا دے، سب سے پہلے ندامت۔ اب وضو کر رہا تو ندامت، اب فرمایا جب ندامت ہوگی اب اس دعا کا اگلا حصہ دیکھیں، آپ اور حیران ہو جائیں گے۔ جب ندامت ہوگی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی وسعلی داری، ایسا میرے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے وسیع کر دے، مفہوم ایسے ہے، اور آگے اور میرے لیے رزق میں برکت عطا فرما دے، وہ برکتیں جو تیری شان کے مطابق۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دیکھیے حیران ہو جائے، اگر مجھے توبہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھا، شامل کر، انہی میں سے انہی کا ساتھی بنا، ترجمے کا مطلب نہیں۔ یعنی توبہ ایسی نعمت ہے، ندامت ایسی نعمت ہے۔ اب بچی نے داخل ہوا تو کیا پڑھا؟ اب تائبون میرے محترم دوستوں، اپنی زندگی کے پل پل کو بس کر کے بھی ندامت ہو۔ یوں کہا کہ مومن اور مسلمان نے فرق کیا۔ اس سونے والوں کو ذرا محبت یاد سے کرو، خاص طور سے میرے سامنے بیٹھنے والوں کو ذرا خرچ کیا کرو۔ اگر میرے سامنے بیٹھنے والوں کو نیند آئے تو وہاں بیٹھا کرے، کونا ڈھونڈ لیا۔ میں مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا مسلمان وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ ایک کسی معذر سے کسی نے پوچھا، اور اس نے کہا مومن وہ ہے جس نے اسلام کے بعد ندامت کو اپنا اوڑھنا بچھونا لگا، ندامت۔ اور پوچھا کیسی ندامت؟ کیسی ندامت؟ فرمایا مومن نیکی کر کے بھی نادم ہوتا ہے، نیکی کر کے بھی نادم ہوتا ہے۔ کیسے نادم ہوتا ہے؟
یا اللہ تیری شان کے مطابق حق ادا نہیں، یا اللہ میری نیکی. حضرت راضیہ بصری ایک دفعہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ میرے استغفار کو استغفار کی ضرورت ہے، میری توبہ کو توبہ کی ضرورت ہے، میرا استغفار بھی ایسا ہے کہ اس سے استغفار کیا، میری توبہ ایسا ہے کہ اس سے توبہ کی جائے کہ میں توبہ کی کہتی ہوں. مومن نیکی کر کے بھی ندامت کرتا ہے، مومن نیکی کر کے ندامت کرتا ہے. کہ بنایا بہترین شخص وہ ہے جو ہر نیکی کے بعد استغفار کرتا ہے، نیکی کر کے بھی ندامت کرتا ہے، نیکی کر کے ندامت کرتا ہے. کسی کا بھلا کر کے ندامت اس کے دل میں آتی ہے، تکبر نہیں آ جاتا، بڑائی نہیں آ جاتی. خدمت کر کے ندامت کرتا ہے کہ کیا پتہ میرا قبول ہے یا نہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، کیا عرض کیا تھا، یہ کیا کرتا جا اور بھولتا جا، کیا یاد ہے کسی کو؟ حضرت کا اللہ نے ایک دفعہ خدمت کر رہے تھے، ایک بات فرمائی تھی، پوچھ کے کرتا جا، کر کے بھولتا جا. وہ شخص ترقی کرے گا، پوچھ کے کرتا جا اور خدمت کر کے بھولتا جا. ہمارا تو مومن تو وہ ہے جو عبادت کر کے، اس نے تہجد پڑھی اور 4 بندوں کو دیکھا اس نے تہجد نہیں پڑھی، کہنے لگا اللہ جی انہوں نے تہجد نہیں پڑھی. فرمایا اس سے بہتر تھا تو نہ پڑھتا کہ تیرے دل میں نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حقارت آئی ہے، اس سے بہتر تھا تو نہ پڑھتا. ہاں تیرے دل میں پڑھ کے ندامت آتی کہ یا اللہ میں نے سجدہ کیسے ادا کیا، اللہ میں نے قیام کیسے کیا، یا اللہ میں نے رکوع کیسے کیا، اللہ میرے ہر رکن میں، میری ہر عبادت میں اللہ مجھے ندامت ہے، معاف بھی کر دے، قبول بھی فرما لے، قبول بھی فرما لے، نہ معاف بھی کر دے. جب تک میں دوستوں یہ ندامت کی کیفیت ہماری عبادات میں نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی نہیں ہوگی. ذکر کر کے، تسبیح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، ارے خدمت کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی کا دکھ درد بانٹ کے، پھر اندر ندامت. میں نے حق ادا نہیں کیا. بطور کلا والے نے فرمایا جب وہ معاشرے میں زکات دینے والے، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے کسی مسلمان کی یا کسی غیر مسلم کی، کسی مستحق کی مدد کرنے والے اس حالت میں آئیں گے تو جو دیکھ کے کہیں گے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اس بیچارے کو اچھا لگا یا نہ لگا، ان کے اندر یہ کشمکش ہوگی. جس معاشرے میں یہ ہوگا اس معاشرے میں ایسے بارش ہوگی رزق کی، رحمت کی، عافیت کی، امن کی، سکون کی، آسانیوں کی، جیسے ساون کی مسلسل بارش. اور پھر فرمایا اگلی بات بھی سن لیں، میں جس معاشرے میں دیکھ کے اترانا ہوا، احسان مندی ہوئی اور احسان مندی کا جذبہ ہوا، غریب کو، فقیر کو، مستحق کو زکات کے نام سے، صدقے کے نام سے، حجی کے نام سے، کسی چیز کے نام سے، حتیٰ کہ یہاں تک کیفیت پیدا ہو گئی کہ نظروں کے اندر بھی یہ پیدا ہو گیا کہ یہ اب میں نے اس کو اتنا دیا ہے، اس کی نظروں میں میری احسان مندی آ جائے. فرمایا اللہ اس معاشرے کو مڑ کے بھی نہیں دے، مڑ کے بھی نہیں دے. ایک اللہ والے تھے، ایک غریب کو چوم رہے، اس نے پوچھا کیوں چوم رہے؟ فرمایا غریب نہ ہوتے تو میری زکات کیسے لگتی، میرا صدقہ کیسے لگتا، اگر صدقہ لینے والا کوئی نہ ہوتا تو مجھے آپ نے کیسے کر دی. نقطہ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اللہ پاک نے یہ اپنے بندے بنائے ہیں، یہ بندے بنائے ہیں تو مجھ سے آپ کی اللہ نے کروائی ہے. مومن کا ہر عمل، مومن کا ہر عمل، مومن کا ہر قدم اور مومن کا ہر سانس اس میں ندامت ہوتی ہے. ارے مومن میں بار بار عرض کر رہا اللہ والے وہ خدمت کر کے
وہ عبادت کر کے، وہ جان کی خدمت کر کے، وہ مال کی خدمت کر کے، وہ وقت کی خدمت کر کے، وہ صفات اور صلاحیتوں کی خدمت کر کے، یعنی مومن لگا کے، جسے کچھ الفاظ یوں کہوں، مومن لگا کے بھی پچھتاتا ہے. یوں کہا جنتی پچھتائیں گے، دوستی پچھتائیں گے. اچھا یہ جنتی کیسے پچھتائیں گے؟ فرمایا جنتی پچھتائیں گے کہ اور اعمال اور صدقات اور عبادات کر لیتے تو بڑی جنت پاتے. جنتی یوں پچھتائیں گے اور دوسری تو پچھتائیں گے ہی پچھتائیں گے. مومن پچھتائے گا، کر کے پچھتائے گا، اس سے بہتر کر لے گا. پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ والے تھے ہر نماز کے بعد جیسے ہم سلام دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا دعا کے لیے، ایسے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیتے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہیں یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے میرا رب میرے منہ پہ رہا، میرا رب میرے منہ پہ رہا. جو کر کے جائے گا اس سے توفیق چھن جائے گی یا عمل کا ثواب چھن جائے گا. جو کر کے جھک جائے گا اس سے توفیق اور ملے گی. اور یوں کہا جو چھوٹے عمل کر کے زیادہ غمگین ہوگا کہ میں عمل کو چھوٹا کر رہا، اللہ نے قبول کر لیا ہوگا اس کی رحمت کے صدقے، تو یہ امید ہے. خوف اور رجا، امید تو یہی ہے کریم نے قبول کر لیا، اور خوف یہ ہے کہ کہیں میرے منہ پہ نہ مار دیا. اللہ جل شانہ ہو اس کے بعد اس کو بڑے عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور جو کر کے اترایا بڑا عمل کر کے کہ میں نے اس سے اتنا احسان کر دیا، یہ کر دیا، اور دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی، ایک وقت آئے گا تو اس عمل سے محروم ہے. اور جو کر کے نادم ہوا اس کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا. ساتھ چلتے ہوئے، یاد رکھیے میری بات، ساتھ چلتے ہوئے چاہے وہ خدمت اللہ کے لیے بھی کر رہا، شیطان ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ شاید مجھے جو ہے پیچھے کرنے کی، نیچا دکھانے کی، یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جس کے اندر ندامت کا جذبہ ہوگا، جس کے چال میں ندامت، جس کے قدموں میں ندامت، جس کے سانسوں میں ندامت، جو سوئے گا ندامت سے، جو اٹھے گا ندامت سے، ارے جو کھائے گا ندامت سے، کھانے کی ندامت نہیں آتی. اور کھانے کی ندامت کیسی ہو؟ کھانے کی ندامت کیسی ہو؟ کھانے کی ندامت ایسی ہو کہ کھاتے ہوئے اندر یہ جذبہ ہو، میرا مالک کتے نے بچے بچے ٹکڑے کھائے اور گری پڑی ہڈی کھائی، اور یا اللہ گرا پڑا پانی پی لیا، وہ اپنے مالک کا اتنا کرنا بتا دو. یا اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کرنا، تو نے مجھے رزق کے ڈھیر عطا کیے، تو نے مجھے اپنی عطاؤں کی بارش کر دی، اور اللہ بہترین برتن میں تو نے مجھے کھلایا پلایا. میرا مالک میں نے تجھے کبھی یاد کی؟ اب کھانے میں جس کے یہ ندامت ہوگی، کھانے میں جس کے یہ ندامت ہوگی اور اس ندامت سے کھائے گا، ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے یہ ندامت ہوگی اور نعمتیں پیتے ہوئے یہ ندامت ہوگی، تو اللہ والو میرا رب اس کی فصلوں میں کمی نعمتوں کی کمی نہیں کرے گا. اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں رزق بڑھانے کا نسخہ بتا رہا، رزق بڑھانے کا فارمولہ بتا رہا، نعمتیں بڑھانے کا فارمولہ بتا رہا، اور کاروبار بڑھانے کا فارمولہ بتا رہا. آپ کی کاٹ، آپ کی صنعت، آپ کی تجارت، آپ کی زندگی کی ترقیاں بڑھانے کے لیے آپ کو پیکج دے رہا، اور وہ یہ دے رہا کہ نیکی کر کے بھی پچھتائے، گناہ کر کے بھی پچھتائے، گناہ کر کے یہ پچھتائے کہ رب کی نافرمانی ہوئی، نیکی کر کے یہ پچھتائے کہ نیکی چھوٹی ہوئی ایسا بڑی کر، اور نیکی کر کے یہ پچھتائے کہ کیا پتہ میری نیت سے فرق ہے، کہیں میرے کرنے میں قصور ہے، کہیں میرے اندر کوئی خامی کمی ہے. الہی جو کمی ہے پوری فرما اور اس کو قبول فرما.
ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی تعمیر میں ایک جگہ کتاب نے لکھا کہ جو ندامت تھی وہ ندامت تھی ربنا تقبل منا. جو ربنا تقبل منا ہے نا، اس کے اندر جو ندامت اور عاجزی ہے اور اس کے اندر جو انکساری اور اس کریم بڑے کے سامنے چھوٹا پنا ہے نا، اللہ اکبر، جب یہ آتا ہے وہ نشانیاں آج بھی زندہ ہیں. وہ پاؤں مبارک مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے. ارے وہ طواف کے درمیان ہی آ جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. وہ ربنا تقبل منا، وہ کعبہ کی تعمیر، وہ جبل کعبہ آپ کی آج بھی ہے جس کے پتھر توڑ کے کعبہ کی تعمیر کی تھی. ارے اللہ والوں، وہ اللہ والوں کا نام آج بھی آپ ہر نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ارے ابراہیم کا نام جنہوں نے یہ لفظ کہا تھا، یہ ندامت ایسی چیز ہے. ارے یہ ندامت ایسی چیز ہے، تو کر کے ندامت عمل کر کے، عمل کو عظمت سے کر، عمل کو پورا کر، عمل کو شان سے کر، اور کرنے کے بعد تیرے اندر آ گئی ندامت، بس سمجھنے قبول ہو گیا. اور قبول بھی کیسا ہوا تو یہ ضرور نہ پڑھ، اپنی نماز کو پورا کر کے دکھا. ہو سکتی نماز پوری؟ یہ ندامت ہے، یہ ندامت ہے. آدمی جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا جو ہے اس کے اندر کر کے ندامت، استغفار، اللہ جل شانہ کے سامنے جھکنا اور معذرت کرنا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے. اس کی رات کی تنہائیاں جب وہ سو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ندامت ہوتی ہے. اس کی صبح جب وہ اٹھ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ندامت ہوتی ہے. اس کے دل کا عمل، اس نے نماز پڑھ لی، اس وقت بھی ندامت ہوتی ہے. آج کے بعد پیکر ندامت بن جائے، سراپا ندامت. سراپا کہتے ہیں سر اور پاؤں، سر سے لے کر پاؤں. لفظ میں بھی غور کیا کریں. اس دن میں ایک لفظ پہ غور رہا کہ سوکن کسے کہتے ہیں، میں نے کہ جس کے سوکن ہو. ایسی ضرور میں سوچ رہا ہوں سوکن، میں نے کہا کہ سوکنوں ایک ایک چیز پہ ٹو رکھتی ہے، یہ کیا کر رہی ہے کہ سوکن ہو، اس کو سوکن کہتے ہیں. سوکن ہو گے سوکن. سراپا سر سے لے کر پاؤں تک، سر سے لے کر. اور آج تو ایک عجیب بات بھی بتاتا ہے. سوکن کی بات آئی، اس گھر کے اندر سن لیں. آج آپ نے سنا کہ جی مجھے ایک مائی کہنے لگی، خود ہی کہتے ہیں روزی عورت کی برکت سے ملتی ہے، پھر میری روزی لائی کر دیں. مجھے ایک خط لکھا ہے خاتون نے، مجھے پنکھے کے پاؤں سے میرے پاؤں نے مجھے مارا، میری پنکھیاں توڑ دی. اس سے پہلی بیوی تھی، اس کو مارا، اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی ہڈی توڑ دی تھی پنکھے کے پروں سے. اللہ آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جو اللہ کی بندی گھر میں ندامت سے رہے گی، ندامت سے چلے گی، اس کے اندر بڑائی کے بول نہیں ہوں گے، وہ نعمتیں پا کے بھی جھک جائے گی. سمجھنے اپنی اور اپنے گھر کی اور اپنے نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق بڑھوائے گی. یہ رزق کے دروازے بند کرنے میں عورت کا بڑا ہاتھ ہے، یا مرد کا ہاتھ ہے، شرم کی بندی کا بڑا ہاتھ ہے. یہ رزق کو ضائع کرنے میں بہت ہاتھ ہے اس کا. اس میں یاریاں کہہ رہی ہیں دیکھو کام کرنے والی، دیکھو کتنا پانی ضائع کرتی ہے. میں نے کہ اس لیے تو کام کر رہی ہے، نہیں سمجھے؟ ورنہ گھر میں رہتی ہوتی ملکہ بات.
کہیں دیکھو میں نے اس کو سالن دیا پھر دیکھا ڈسٹ بن میں پڑا ہوا تو میں نے کسی تو کام کر رہی ہے چھوڑ دے اپنی طرف سے احتیاط نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں سمجھے؟ اللہ نیل سے چھین لیتا ہے, اللہ نیل سے چھین لیتا ہے, پھر سر بدل میں ٹکڑے آ جاتے ہیں, اللہ نیل سے چھین لیتا ہے. اگر یہ گھر کی کام کرنے والی نیک بیویاں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں, ان کے اندر ندامت آ جائے, ان کے اندر اللہ کا تعلق آ جائے, ان کے پاس میں ذکر آ جائے اور یہ اللہ کے دھیان کی طرف بڑھتی چلی جائے, یہ نسلوں کے لیے رزق بڑھوا سکتی ہیں, یہ اپنے خاوند کو خوشحال کرا سکتی ہیں, اپنے بھائی کو خوشحال کرا سکتی ہیں, اپنے بیٹے کو خوشحال کرا سکتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ گھر کے اندر عورت کی حیثیت کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ گھر کے اندر یا برکت کا ذریعہ ہے, یا رحمت کا ذریعہ ہے, یا عذاب کا ذریعہ ہے. کوئی ذریعہ ہے. اگر اس کے اندر کون کون سی ندامت آ جائے, یہ ندامت کا لباس بن جائے, یا پھر حیا کا لباس ہے اور حیا کا لباس ہے, یہ ندامت کا لباس بن جائے اور اب شرافت کا لباس ہے, ندامت کا لباس بن جائے اور اب قسمت کا لباس ہے, یہ ندامت کا لباس بن جائے. بس دیکھو تو پھر اللہ کی مدد کیسی آتی ہے, اللہ کی رحمت کیسی آتی ہے, اس کی عطاؤں کی بارش کیسی ہوتی ہے. تو کہنے لگے اللہ کے بندہ کو جا کے نا روز مسلح میں جو دریا میں بچھاتا اور پانی یہ مسلح بھیگتا ہی نہیں ہے اور نمک نمک پڑتا ہے میری وجہ سے ہے. کہنے لگا واہ میں اللہ کا نیک کام بنتا ہوں میری وجہ سے, اس نے اچھا بچ کر کے کام دکھانا. اب جو کل مسلح بچھایا مسلح ہی بھیگ گیا, مطلب اس میں قدم کیسے رکھتا ہوں, مسلح ہی ڈوب گیا, کس میں قدم رکھتا ہوں بندہ. اب آیا کہنے لگا اللہ کی بڑی بات کیا تھی, لیکن تجھے پتا نہیں میں ایک ایک عمل کے اندر اللہ کو یاد کر کے, اللہ سے ڈر کے, ندامت, اعمال, تسبیحات, ذکر میں وہ کرتی ہوں, وہ کھانا تجھے کھلاتی ہوں, وہ کھانا بنتا ہے تیرے من میں نور, اس نور سے اللہ کی مدد آتی ہے, اس مدد سے پانی پھیل جاتا ہے, تیرا مسلح بھیگتا نہیں, پانی سے کھڑے ہو کے ہاتھ کو بناتا ہے. اس معاشرے کے اندر اگر یہ بہن, اگر یہ بیٹی اور یہ ماں اور یہ نیک بیوی اللہ کی محبت کی طرف آ جائے تو گھروں میں برکتوں کے دروازے کھلا سکتے, عافیتوں کے دروازے کھلا سکتے, راحتوں کے دروازے کھلا سکتی ہیں, رحمتوں کے دروازے کھلا سکتی ہیں, فقر و فاقے کو ختم کرا سکتی ہیں. اس کی وجہ سے گھر میں سکون آ سکتا ہے, اس کی وجہ سے گھر میں چین آ سکتا ہے, اس کی وجہ سے گھر آتش کدہ سے رحمت کدہ بن سکتا ہے. آج کا گھر آتش کدہ بنا, آج کا گھر جو ہے ایک عجیب, میں اب کیا لفظ کہوں, بس پریشانی کا گھر بنا ہوا, دار بھرنے والا بہت بنا ہوا, ہر گھر پریشانی, ٹینشن, انزائٹی, اپنی کیا ڈپریشن کا سلسلہ بنا ہوا ہے. اس کی وجہ ہے گھر کے اندر عورت کا حصہ نہیں ہے. اللہ والوں, یہ مرد بھی, یہ عورتیں بھی, اور اگر کبھی ہو بھی جائے, ندامت سے نکل کے کبھی اور کیفیت ہو جائے, لوگوں کے اندر رب کو منا لیں. کیسے منا لیں؟ جیسے اس جوان نے منایا تھا, شراب لے کے آ رہا تھا, عمر میں یہ واقعے کو تیسری دفعہ پھر بیان کر رہا, کیا کہانی کے طور سے جس بات کو بار بار بیان کیا جائے وہ کبھی بھولتی نہیں ہے. ہمارے پروفیسر تھے, وہ کہتے تھے دو چیزیں کبھی نہیں بھولتی, یا اس بات کو انوکھا کر کے بیان کیا جائے, اور بڑی عجیب و غریب مثالیں دیتے تھے, وہ میری زبان کو نہیں اس کو ادا کر سکتے, یا وہ کہتے تھے جس چیز کو بار بار بیان کیا جائے وہ کبھی نہیں بھولتی. وہ ہمیں اناٹمی فزیالوجی پڑھاتے تھے, وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کس انداز سے سکھاتے تھے, اللہ اس کا مذاق کرتے, اس سے میں نے پوچھا, میں نے زندہ کیا نام زندہ ہے, پورے ہو گئے کیا, یا پھر یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار بیان کیا جائے. اس طرح کی جب ندامت ہو اس طرح کی, جیسے وہ جوان شراب لے کے آ رہا, عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا, اس کی ٹو میں کھڑے ہوئے, اس نے عمر رضی اللہ کو دیکھا, عمر نے اس کو دیکھا, آنکھیں دو چار ہوئی, پھر کیا ہوا, اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی نہ ہوئی.
کو سرکہ بنا دیا. اور بعض روایات بعض واقعات میں یہ لفظ بھی آتا ہے کہ شراب دودھ بنتی. اللہ چیز سے قادر ہے نہیں. جس چیز نے شراب کی حیثیت کو بدل کے رسول کا بنا دیا وہ ندامت جب اس کے اندر آئے گی, اگر کوئی خطا ہو ہی نہیں ہے وہ ندامت آئے گی, اللہ کی عذاب کو رحمت میں بدلوا کرے گی. اللہ کے منہ سے پکڑ نہ کرتے ندامت. اللہ کے منہ سے پکڑ نہ کرتے. ایک صاحب تھے گجرات میں, وہ کہنے لگے نوکر میرا بھاگ گیا. میں کہ وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے؟ اوپر پانی کی ٹینکی پڑی تھی, خشک وہ پاتا ہے, پلر سے نا پیچھے ہاتھ بنوا کے پھر لاٹیاں مارتا ہے. اس نے کہا ڈھونڈو کہاں ہے؟ وہ اوپر پانی کی ٹینکی ہوتی ہے نا, وہ خالی پڑی تھی, اس کے اندر گھسا ہوا. خیر اس کو نکالا. جب اس کو نکالا نا, اس نے کیا کیا, اوپر سے اترا تو سر پہ جوتے آپ نے رکھ کے سر پہ آپ نے جوتے رکھ دیے اور روتا ہوا آ رہا ہے. بولے میں یہ کیا کیا؟ اس نے کہ آپ نے اس سر پہ جوتے مارنے میں نے پہلے رکھ لیے, مجرم ہوں, اب جوتے مارے کیا کریں, میں حاضر ہوں. اور ایک چھوڑ کر جاؤں گا. اللہ کہے میں بھی کوئی بلوچ ہوں, میں نے بلوچ ہوں, میں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا, لیکن تو میرا معاف نہیں. خود کا ندامت. ارے بندے کے سامنے ندامت کی جائے, ظالم سے ظالم آدمی معاف کر دے, اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا جب ندامت کا لباس بن کے تو چلے گا, ندامت کا پیراہن تو اپنے اوپر توڑے گا, وہ غریب کرم ہی فرمائے گا. آج کے بعد اللہ ہم سارے کے سارے اگر ہو بھی جائے کچھ پتا تمہارے اندر ایک ندامت نام کی چیز, اور یاد رکھنا جس دن ندامت نکل جائے گی نا اس دن موت ہو جائے گی. ہاں, جس شخص کے اندر خطا کے بعد ندامت نکل جاتی ہے اس کے ایمان کی, اس کی روح کی موت آ جاتی ہے. پھر وہ مردہ ہے, اللہ جل شانہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ ایک انسان بھی نہیں ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ بل ہو ازل, وہ کتا نہیں, جانور نہیں, خنزیر نہیں, اس سے بھی بدتر ہے. ہاں, احساس کی موت, احساس کی اور احساس کی زندگی کا نام ندامت ہے. تیار کر رہا ہوں, احساس کی زندگی کا نام کیا ہے اور احساس کی موت کا نام جانور ہے. وہ سب نہیں. دیکھو کیوں کہتے ہیں جانور سے بدتر ہے؟ بکری جانور ہے, نفع دیتی ہے. گائے جانور ہے, نفع دیتی ہے. بیل جانور ہے, بیل جانور ہے, نفع ہے یا نہیں ہے؟ بچو, سانپ, بچو کو کاٹنے سے مزہ آتا ہے, اس کی بھوک پوری ہو جاتی ہے. سانپ کاٹے گا اور کتے کے کاٹنے سے اس کو بھوک پوری ہوگی, اس کی پیاس کو سیراب ہو جائے. یہ وہ جانور ہے. میرا رب کہتا ہے یہ جانور نہیں, جانور سے بدتر ہے. اس کے اندر احساس کی موت ہو گئی. ندامت احساس کی زندگی کا نام ہے. ندامت احساس کی حیات کا نام ہے. اور جتنی ندامت بڑھتی چلی جائے گی اس کی زندگی طاقتور ہوگی. جیسے ایک بندہ سانس لے رہا, نہ کھا نہ پی سکتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ کروٹ لے سکتا ہے, اسے مردہ نہیں کہیں گے. تو مردہ کہیں گے, مریض کہتے ہیں, مردہ نہیں کہتے. اسی طرح جس کی ندامت جتنی طاقتور ہوگی اتنا اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا, اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا, اس کا اندر سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا. جتنی ندامت کمزور ہوگی اتنا وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, اللہ کے تعلق کے اعتبار سے. اس ندامت کو بڑھاتے چلے جائیں. ندامت زندگی ہے, ندامت زندگی, احساس کی زندگی, احساس کی موت نہ ہو جائے, احساس کی موت نہ ہو جائے. زندگی کی اس روزے بچھونے کو لے کے چلیں.
قریب ہماری زندگی کی شام ہونے والی ہے. آج منگل کی شام ہو گئی ہے اور منگل کی رات ہو گئی ہے. ان قریب ہماری زندگی کی شام ہونے والی ہے. مٹ جانے والے ہیں, ایسے مٹنے والے ہیں کہ کبھی انہیں کوئی یاد نہیں کرے. اکثر میں پوچھتا ہوں دادی کا نام کیا ہے, یاد نہیں ہے. ایسے پوچھتا ہوں نا, دادی کا نام کیا ہے, یاد نہیں. نانی کا نام یاد نہیں ہے. کون تھی جو بڑے بڑے شان سے آئی تھی, گھر میں بیاہ کے لائے تھے, بڑی خوشیاں ہوئی تھی اور زمانہ اس کے نام کو جانتا تھا. دادی اس کے نام کو جانتی تھی, اس کے نام کو مٹا دیا گیا. ہم مٹ جائیں گے, ہم مٹ جائیں گے. ہم فنا ہونے کے لیے بنے ہیں. ایک رب کی ذات ہے جو بقا, جس کو بقا, جس کو کبھی نہیں فنا. ہم بڑے فنا ہونے کے لیے, لیکن یاد رکھیے گا حقیقت یہی ہے کہ ندامت والے کبھی مٹا نہیں کرتے. ندامت والے کبھی مٹا نہیں. اللہ جل شانہ ان کو سدا زندہ رکھتے ہیں. اور ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی یہ ہے کہ قبر میں ان کے لیے راحتوں کا سامان ہوتا ہے, حشر میں ان کے لیے راحتوں کا سامان ہوتا ہے, اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ان کے لیے راحت ہے. اور اس کی عجیب زندگی بتاؤں, یہ تو مرنے کے بعد کا نظام ہے. مرنے سے پہلے پہلے نظامت والے کا رزق میں برکت ہوتی ہے, اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے, اس کی چاہت میں برکت ہوتی ہے. آسانیاں اس کو ملتی ہیں, آسانیاں بانٹتا ہے. راحتیں ملتی ہیں, راحتیں بانٹتا ہے. اس کو عافیتیں ملتی ہیں, عافیتیں بانٹتا ہے. جس کے اندر ندامت آ گئی, اللہ رزق اس کے لیے وسیع کر دیتے ہیں. ہر تنگی سے اس کو راستہ عطا کرواتے ہیں, ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ بناتے ہیں, ہر پریشانی میں اس کے لیے راستہ بناتے ہیں, ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتے ہیں, ہر مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں. جو زندگی میں ندامت کو اوڑھنا بچھانا بناتا ہے, اللہ غیر کے دروازے سے اس کی مدد فرماتے ہیں. اللہ اس کو بیٹوں کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کو باغات اور ثمرات کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ اس کی اپنی رحمتوں کی, رزق کی, حیات کی, برکت کی بارش کرتے ہیں. ارے ندامت کرنے والے کو منشاہی نعمتیں ملتی ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا, ایک خاتون نے فون میں بتایا, کہنے لگی جب سے میں نے ندامت شروع کی ہے اللہ مجھے سوچتا ہوں عطا کر دے. کہنے میں سوچتی ہوں میرا مجھے عطا کر دے. ندامت سے مرنے سے پہلے کی زندگی بنتی ہے, ندامت سے مرنے کے بعد کی زندگی بنتی ہے. تو ندامت سے مرنے کے پہلے کی زندگی کو جنت بنوا سکتا ہے, جنت سے جانے سے پہلے. میرے مسئلے حل ہوں, میری مشکلیں دور ہوں, میری پریشانیاں دور ہوں. وہ مسئلے جس قسم کے ہیں تو آپ بھی اس کریم کے سامنے نازل ہوں گی. اس سے ذرا باتیں تو کٹ ہوتے جاتے. اس کی مشق کریں, اس سے محنت کریں, اس چیز کو چاہیں. وہ کریم تھوڑی سی کو زیادہ سننے والا ہے, تو کریم جانتا ہے. اس کو چاہتے, اس کو نفس نے, اس کو شیطان نے لپیٹا ہوا ہے, ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. پھر بھی میرا بندہ میری چاہت پہ آ رہا, تو اس کی تھوڑی سی فریاد کو میں زیادہ سنتا ہوں. ہولی ہولی آواز میں, آہستہ آہستہ آواز میں اس رب سے باتیں کر. وہ بڑے زور سے تجھے آوازیں دے گا, جواب دے گا. آ جاؤ اپنی رب کی محبت کی طرف. اب بیٹھ کے ہم یہ ذکر کریں گے, اس ذکر کی ہر حرف میں ندامت. اتنا اللہ جل شانہ کو جب پکارے نا الحمدللہ کا, جب حافظہ پڑھے نا اس کے ندامت ہو کے اللہ تیری ہم سے میں بیان کروں, کس منہ سے بیان کروں؟ تجھے بارے لیوں میں کس منہ سے کہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں کس منہ سے کہوں؟ بس کہہ بھی رہا ہوں, اور پھر اندر سے آواز ہے الہی کیا کروں, پھر جاؤں کہاں, پھر جاؤں کہاں, جاؤں کہاں. اور کوئی ڈر نہیں, اور کوئی گھر نہیں, اور کوئی مولا نہیں, اور کوئی ملجا نہیں, اور کوئی دادا نہیں, اور کوئی مشکل کشا نہیں. میرا مالک میں اور جاؤں تو کہاں جاؤں. اس کا پرپر ندامت, اس کا فکر ندامت. اب تھوڑی دیر بات پڑھ رہا ہوں تو ندامت کہ میں نے آ کر بتائی کون سے وفا نہیں کی, ان پہ ضرور پڑھ رہا ہوں, لیکن کیا کروں ان کے بغیر میرا گزارا نہیں. میرے آقا سے میں نے وفا نہیں کی, لیکن کیا کروں کمری والے کے بغیر میرا گزارا. جب اللہ نے نشانوں کے ساتھ اور کمری والے کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ندامت کی زندگی کے ساتھ چلے گا, اس کا ذکر بھی قبول ہے, اس کا فکر بھی قبول ہے, اس کا اشتہاری بھی قبول ہے, اس کا فیصلہ بھی قبول ہے, اس کا سب کچھ قبول ہے. یہ ساری زندگی اللہ پاک سے ایسے روتے
بنا کے چلے گا اللہ سب قبول فرمائیں گے. اللہ زندگی میں عافیتیں دے گے, اللہ آخرت میں بھی عافیت دے گے. اب بیٹھ کے اللہ کی عافیتیں مانگے کیا خیال ہے؟ اللہ سے دنیا آخرت کی عافیتیں نہ بڑھوانے, اپنے لیے بھی عالم کے لیے, اپنے لیے بھی عالم کے لیے بھی, ساری دنیا کے لیے بھی. اب جو جتنی ندامت کرے گا, جو جتنی ندامت کرے گا اتنا اللہ کو منائے گا, اور یہ جتنا رب کو منائے گا اتنا اس کے لیے اس کی وجہ سے پورے عالم میں ہدایت کے, عافیت کے, برکت کے, راحت کے, رحمت کے, کرم کے, فیض کے فیصلے ہو جائیں گے. اب دیکھیں کون فیصلے کریں.